السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول عشق، از قلم حدیقہ خان، قسط نمبر 22، پارٹ 2۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ پچھلے 2 گھنٹے سے کروٹیں بدل بدل کر سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، پر نیند تو جیسے آج اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ یکدم اپنے تکیے پر ہاتھ مارتا اٹھ بیٹھا، بیڈ گراؤنڈ سے اپنی پشت ٹکائے وہ آنکھیں موندے گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ آنکھیں، وہ نیلی آنکھیں اس کے دماغ کو اب تک جکڑی ہوئی تھیں۔ کون تھی وہ؟ کیا وجہ تھی اس کے رونے کی جس کی وجہ سے اس نے اپنا یہ حال کر رکھا تھا؟ یہی ایک سوال نہ جانے اب تک کتنی بار وہ خود سے پوچھ چکا تھا۔ بلال نے خود کو پرسکون کر کے ایک گانے کا مصرع گنگنانا شروع کیا۔ میری آنکھیں حیران ہیں تمہیں دیکھ، وہ جو تمہارے بغیر کسی کو نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری آنکھیں جیسے رات بارش کے بعد آسمان پر چمکتے ستارے، جیسے کہ آسمان ان میں سما گیا ہے۔ میں اپنی تمام دنیا بھول بیٹھا اس رات جب میں نے تمہیں دیکھا۔ تمہاری نشیلی آنکھوں میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا جب میں نے تمہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے سارے غم اسی رات خرید لیے تھے جب میں نے تمہیں اپنا دل دیا۔ تمہاری جان کی قسم، میری جان میں جان آئی، میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹا جب میں نے تمہیں دیکھا۔ اس گانے کے مصرعے ختم ہونے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور دھیمے سے کہا، مہرو۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، اسے آن کرا تو اسکرین پر 2:45 ہو رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے فون واپس وہیں رکھ دیا اور ایک جمپ لگاتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آ کر اپنے روم میں لگے وال مرر کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی سینڈو میں ملبوس تھا۔ اس نے خود کو دائیں اور بائیں جانب سے جانچتی نظروں سے دیکھا، پھر اپنے کبرڈ الماری کا دروازہ کھولا۔ اس میں سے ایک بڑا سا کینوس نکالا، پھر دوسرا شیلف کھول کر اس میں سے باقی کی چیزیں نکالیں۔ ایزل اس نے کبرڈ کے سائڈ پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے روم کے بالکل سینٹر میں ایزل رکھا اور اس پر کینوس سیٹ کیا۔ پیلٹ میں چند مختلف کلرز نکالے۔ ایک پلاسٹک کے گلاس میں اس نے پانی بھرا اور ایک لیدر کا بیگ کھول کر اس میں سے اپنے کام کے برشز نکالنے لگا۔ اس نے کچھ دیر رک کر اپنے آپ سے کہا، بلال، یہ جو تم مجنون بنے ہوئے ہو، تمہیں لگتا ہے تم وہ بنا پاؤ گے جو تم سوچ رہے ہو؟ وہ کچھ دیر اپنی نظریں ہاتھوں میں پکڑے، برشز پر گاڑے آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھتا رہا، پھر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ میں جو ٹھان لوں وہ کر ہی رہتا ہوں، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے، کیوں آرٹسٹ صاحب؟ اس نے فخریہ اپنا کندھا تھپتھپاتے خود سے کہا اور کینوس پر آڑھی ترچھی لکیریں کھینچنے میں مصروف ہو گیا۔ آرٹ اور آرٹ کا جنون کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بلال سے پوچھے۔ یہ صرف وہی بتا سکتا تھا جس نے اس شوق کو جیا ہو۔ بلال کو بچپن سے ہی رنگوں کے ساتھ کھیلنا بے حد پسند تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پسند عادت بن گئی اور پھر اس کا جنون۔ وہ جو ایک بار دیکھ لیتا تھا اسے بڑی آسانی سے کسی بھی کینوس یا اسکیچ بک پر بنا لیتا تھا۔ اگر کبھی اس نے یہ پوچھا جاتا کہ تم پینٹ کیوں کرتے ہو، تم ڈرا کیوں کرتے ہو، تو اس کا بس ایک ہی جواب ہوتا تھا جسے وہ مسکرا کر دیتا تھا،
سکون کے لیے۔ اس کا فن واقعی قابل تعریف تھا۔ وہ صبح تک مختلف رنگوں سے کینوس پر اپنے جوہر دکھاتا رہا اور آخر کار وہ بن کر سامنے آ گیا جسے وہ بھولنے سے قاصر تھا۔ وہ گہری سمندری آنکھیں جن کا وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کینوس سے تھوڑا دور جا کے اس کینوس کا بغور جائزہ لیا اور ہاتھ میں پکڑے برش کو دور اچھالا اور وہیں نیچے زمین پر بیٹھا اسے نہارنے لگا، ایسے جیسے وہ آنکھیں ابھی نکل کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوں گی۔ دور کی مسجد سے فجر کی اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فیروزہ بھی نے اپنی آنکھیں وینچتے کھولی۔ نظر سامنے دیوار پر لگی وال کلاک پر گئی جو صبح کے 5 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر بیٹھتے سر اپنا دوپٹے سے ڈھانپا، پھر نظریں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ مہر انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ مہر کہاں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ بیڈ سے اٹھتے سیدھا زریاب کے روم میں آئیں، جہاں مہر زریاب کے بیڈ پر اس کے تکیے میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس خارج کیا۔ مہرو، انہوں نے اسے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی، پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ یقیناً سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی اور تھوڑا جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دھیمے دھیمے اس کی پشت تھپ تھپائی تو مہر نے فوراً سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھول فیروزہ بی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب تک سوجی ہوئی تھیں اور آنکھوں کے کونے پر آنسو جمع تھے۔ وہ مسلسل یہاں بیٹھی روتی رہی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ فیروزہ بی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کیا۔ فیور نہیں تھا، پر اس نے اپنی طبیعت حد درجہ خراب کر رکھی تھی۔ انہوں نے اسے پیار سے پچکارتے کہا، میری جان، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، نماز نہیں پڑھنی؟ اس نے بس دھیمے سے سر کو خم دیتے ہاں کہنے میں ہی اتفاق کیا۔ چل آجا پھر، میں انتظار کر رہی ہوں، ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، فیروزہ بی نے کہا۔ جی دادو، اب کی بار اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وضو بنا لے گی یا میں ساتھ رہ کر بنواؤں؟ فیروزہ بی نے گزشتہ رات مہر کو وضو کرنا سکھایا تھا، ایک ایک بات اسے گہرائی میں سمجھائی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ عشاء کی نماز ادا کروائی۔ وہ مہر کی زندگی کی پہلی نماز تھی۔ اس نے فیروزہ بی کے برابر میں جائے نماز بچھائی اور جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی مہر لفظ با لفظ دہراتی جا رہی تھی، اور اسی طرح اس نے کل فیروزہ بی کے سائے تلے نماز ادا کی تھی۔ اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی تھا۔ وہ کافی اچھی ذہنیت کی مالک تھی، کچھ بھی یاد کرنے کے لیے اس کا ایک دفعہ پڑھنا اور سننا ہی کافی ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مہر باوضو ہو کر ایک بڑی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر فیروزہ بی کے کمرے میں آئی تو وہ پہلے ہی 2 جا نماز برابر برابر بچھا کر کھڑی تھی۔ مہر کو آتے دیکھ وہ خوش دلی سے مسکرائیں۔ چل اب بتا، عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ٹوٹل 17۔ جواب برق رفتاری سے آیا تھا، اور وہ سب سے لمبی نماز ہوتی ہے۔ شاباش، فیروزہ بی نے بلائیں لیتے کہا۔ وہ کچھ بھی بھولتی نہیں تھی۔ اور سب سے چھوٹی نماز فجر کی ہوتی ہے، جس میں صرف 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فیروزہ بی نے اسے آج کا سبق یاد کرواتے جیسے انداز میں کہا، آجا اب نماز پڑھتے ہیں۔ مہر ان کے برابر میں آ کھڑی ہوئی اور ان کی دسترس میں اسی طرح فجر کی نماز ادا کی جیسے کل رات اس نے عشاء کی ادا کی تھی۔ سلام پھیر کر جہاں فیروزہ بی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، وہیں مہر چوکری مار کر وہیں بیٹھی فیروزہ بی کو دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد جب فیروزہ بی دعاؤں اور وظائف سے فارغ ہوئیں تو مہر پر دم کرتے اس سے مخاطب ہوئیں۔
مہر، تو نے آج بھی دعا نہیں مانگی؟ اس نے بہت شرمندگی سے سر جھکاتے کہا۔ میری سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دعا مانگوں، تو بس اس لیے۔ اس کے لفظ لڑکھڑائے اور وہ خاموش ہو گئی۔ فیروزہ بی نے مسکراتے کہا، تیرا جب دل چاہے مانگ لینا، دعا مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، بس جب تجھے اپنا دل ہلکا کرنا ہو تو آسمان کی طرف دیکھ، اپنے رب کو یاد کر لینا، وہ ہماری ہی سننے کے لیے ہے۔ اس نے بس مسکرانے پر ہی اتفاق کیا۔ انہوں نے جائے نماز اٹھا کر فولڈ کی اور ساتھ ہی خود بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کل رات تیرے باپ کو ایک وائس میسج کیا تھا۔ مہر جو ابھی اٹھ ہی رہی تھی وہ یک دم ٹھٹکی، پر اس نے آگے سے کوئی سوال نہیں کیا۔ فیروزہ بی نے اپنی بات جاری رکھتے کہا، میں نے اسے کہا کہ تیرے اب تک کے سارے ڈاکومنٹس یہاں بھجوائے تاکہ میں تیرا یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤں۔ انہوں نے روم سے باہر جاتے اسے کہا، تو اب فکر مت کر، چل آجا ناشتہ کر کے NGO جانا ہے۔ وہ مہر کو ساتھ آنے کا کہہ کر خود باہر چلی گئی اور مہر چند لمحے کے لیے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی زندگی تو لمحے بھر میں ہی بدل گئی تھی۔ اپنے جس گھر کو وہ سونے کا محل کہتی تھی، اصل میں وہ تو کانچ سے بھی زیادہ کمزور تھا، جس میں جگہ جگہ دراڑیں پڑی تھی، جھوٹ کی، فریب کی اور دھوکے کی دراڑیں۔ آج پورے ایک ہفتے بعد احسن حویلی لوٹا تھا۔ راہداری سے اندر آتے وقت اس کی نظر مہر کے کمرے کے دروازے کی جانب پڑی، جو کھلا تھا، جہاں کی لائٹس آن تھیں۔ چند لمحے کے لیے جیسے اس کا دماغ معوف ہو گیا۔ مہر کے کمرے کی لائٹس آج کافی وقت بعد روشن ہوئی تھیں۔ وہ سیکنڈ سے بھی پہلے دوڑتا ہوا مہر کے کمرے کی جانب پہنچا، اس امید میں کہ شاید مہر واپس لوٹ آئی ہے۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، لمحے بھر کی جو خوشی آج اسے عرصے بعد محسوس ہوئی تھی، وہ ایک دم پھر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میر حاتم مہر کے بیڈ پر ایک فولڈر پھیلائے بیٹھے تھے، جس میں اس کے ایکیڈمک ریکارڈز کی فائلز تھیں۔ میر حاتم نے ایک نظر احسن پر ڈالی، جس کے سانس ہلکی سی پھولی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا آیا تھا۔ انہوں نے اپنی نظریں واپس نیچے کر لیں اور پھر سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ احسن وہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا، جو کافی دیر سے کچھ پیپرز الگ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے بس مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال جکڑے اور ایک گہری سانس ہوا میں خارج کرتا میر حاتم کے سرہانے جا بیٹھا۔ یہ آپ مہر کے ڈاکومنٹس کیوں نکال رہے ہیں؟ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ فاروق کی موت کے بعد سے ان دونوں کی آپس میں زیادہ گفتگو نہیں رہی۔ احسن نے حویلی آنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اگر کبھی آتا بھی تو بنا میر حاتم سے ملے واپس چلا جاتا۔ آج کل اگر ان دونوں کی کئی ملاقات ہوتی تو وہ فاروق کی قبر تھی۔ احسن اکثر وہاں پایا جاتا تھا۔ میر حاتم بھی اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے وہاں ہر 2 دن بعد فاروق کی قبر پر جا بیٹھتے تھے۔ وہ دونوں ہی اب تک فاروق کی موت کو قبول نہیں کر پائے تھے، بس چپ تھے۔ آپس میں ایک دیوار کھڑی کر لی تھی، جبکہ اس وقت ان دونوں کو ایک دوسرے کا سہارے بننے کی ضرورت تھی، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے۔ اگر احسن اپنے باپ سے محروم ہو گیا تھا تو میر حاتم کی اکلوتی اولاد بھی ان سے منہ پھیر گئی تھی۔ میر حاتم نے احسن کے سوال کو نظر انداز کرتے اپنا کام جاری رکھا۔ احسن نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بڑے باپا، مہر کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا،
تو پھر آپ کیوں اسے ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں ایک التجا تھی، ایک تکلیف جو واضح تھی۔ میر حاتم نے اپنا چہرہ اوپر کیے احسن کے چہرے کو بغور جائزہ لیا، جس کی آنکھیں یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ آپ مجھ سے میرا باپ تو چھین چکے ہیں، اب مہر کو مجھ سے جدا نہ کریں، کیونکہ وہ اچھے سے جان گیا تھا کہ میر حاتم کیا کر رہے تھے۔ مہر کے لوٹنے کی جو ایک آخری امید تھی اسے، آج میر حاتم وہ بھی ختم کر رہے تھے۔ اس کی دادی چاہتی ہیں کہ میں اس کے ڈاکومنٹس کراچی بھیج دوں تاکہ وہ اپنی اسٹڈیز وہاں کنٹینیو کرے۔ اور آپ ان کی بات مان رہے ہیں؟ احسن نے دو بدو سوال کرتے کہا، جس پر میر حاتم کے لبوں پر ایک طنزیہ ہنسی آئی۔ وہ مجھے اپنا باپ نہیں مانتی، وہ اب مجھے ایک قاتل مان بیٹھی ہے، اس لیے مجھے اب اس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر اس کی خوشی وہیں رہ کر مجھ سے دور رہنے میں ہے تو یہی صحیح، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، میں اسے نہیں کھو سکتا۔ وہ بھلے مجھ سے دور ہی صحیح، پر وہ ہے، اور میرے لیے فی الحال ابھی یہی بہت ہے۔ کیا پتہ وقت ہم باپ بیٹی کے درمیان کا یہ فاصلہ ختم کر دے۔ وہ ایک ایک لفظ کس قرب میں بول رہے تھے یہ ان کے لہجے میں واضح نمایاں تھا۔ اور رہی بات تمہاری، تو تمہاری زندگی ہے، میرا تم پر اب کوئی حق نہیں، تو تمہیں جو بہتر لگے وہ کرو، بس میری بیٹی سے دور رہنا تاکہ وہ زندہ اور محفوظ رہے۔ انہوں نے احسن کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا، اسے میری آخری التجا سمجھ کر مان لینا۔ اس فولڈر میں سے الگ کیے ہوئے ڈاکومنٹس جو انہوں نے الگ کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں وہ لیے اور دوسرے ہاتھ میں وہ فولڈر۔ انہوں نے اسے واپس کبرڈ میں رکھا اور وہ ڈاکومنٹس لے کر اس کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ واپس پلٹ کر آئے اور احسن سے کہا، احسن جاتے جاتے یہاں کی لائٹس آف کر دینا تاکہ ہم دونوں کو ہی غلط فہمی نہ ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلے گئے۔ احسن وہیں بیٹھا اس کے کمرے کو نہارتا رہا۔ ہر ایک چیز ویسی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں موندے بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور اس کا تکیہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، جیسے اس کا احساس محسوس کر رہا ہو۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پیار بہت مضبوط ہے، اس میں بہت طاقت ہے، بس ہم اسی پیار کے سہارے ساری زندگی گزار سکتے ہیں، مانو جیسے زندگی میں کسی اور چیز کی خواہش باقی ہی نہ رہی ہو، تب ہماری قسمت ہماری تقدیر بیچ میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے ہم پر ہنس رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ قسمت کے آگے پیار کی نہ ہی کوئی اوقات ہے اور نہ ہی کوئی حیثیت، اور نہ کوئی آج تک اپنے نصیب سے جیت پایا ہے۔ مت کر اتنا غرور اس پیار پر جو کبھی تیرا ہونے سے رہا، جس کی بنیادیں قسمت پر ٹکی ہوں، اس پر اتنا غرور نہیں کیا کرتے۔